إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال الله تعالى في القرآن المجيد وفي الفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كانت النفاس تجلس 40 يوما. میری پیاری ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا اور ہم انسانوں کو بے حد بے شمار نعمتیں جس نے عطا کی. میں رب العزت کا بے انتہا شکر بجا لاتی ہوں کہ اس نے ہم کو مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا اور اسلام جیسی نعمت سے ہمیں نوازا اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں دین کی سمجھ بھی عطا کی. الحمدللہ. بعد درود و سلام نازل ہو اللہ کے بھیجے گئے سبھی انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم 3 دنوں سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں طہارت کے تعلق سے. بہت کچھ چیزیں جو ہم نہیں جانتے تھے وہ جاننے کو ملی ہیں. وضو کے مکروہات، وضو کی سنتیں، وضو کے فرائض، یہ سب کچھ بھی جان چکے ہیں. اور نجس کیا ہے، حدث کیا ہے، حد سے اکبر سب کچھ الحمدللہ ہم نے جانا ہے. آج جس عنوان پر جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے لب کشائی کروں گی وہ ہے حیض اور نفاس کے مسائل. حیض و نفاس کسے کہتے ہیں اور استحاضہ کسے کہتے ہیں، اس کی مدت کیا ہونی چاہیے، اس کی پہچان کیسی ہونی چاہیے، یہ سب چیزیں ہم انشاءاللہ قرآن و حدیث سے جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو حق بات آپ کے سامنے رکھنے اور حق بات میں زبان سے نکالنے کی توفیق دے اور ہم سبوں کو اس پر عمل کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. تو چلے الحمدللہ. یہ تو دیکھیں یہ عورتوں کے مخصوص مسائل ہیں، اس میں کسی مرد کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس سے کسی مرد کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ صرف عورتوں کے مسائل ہیں. ہم عورتیں کب کیسے طہور تک پہنچتی ہے، کب کیسے ہم پاک ہو سکتی ہیں اور کب کیسے ہم اللہ کے سامنے جھک سکتی ہیں، اس کے لیے ہمیں کچھ شرائط ہے، کچھ وجوہات ہے، اور وہ وجہ ہونے پر اسے صاف کرنا، اس سے پاک و صاف ہونا اور اسے اپنے آپ سے دور کرنا
دور ہونے کے بعد جب ہم اللہ کے سامنے اپنے آپ کو حاضر کریں تو ہم اپنے آپ کو پاک و صاف کریں گے، اور یہی پاکی عبادت ہے۔ اور جب ہم اس کو بھی عبادت کا اصل مقصد پاکی ہے، جو ہم نے پچھلی 3 کلاسوں میں بھی پڑھا الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ عبادت کی اصل چیز طہارت ہے۔ جب تک آپ پاک نہیں ہیں، جب تک آپ طہارت سے نہیں ہیں، اس وقت تک آپ نماز کے قریب بھی نہیں جا سکتے۔ کوئی نیک عبادت میری اور آپ کے قبول نہیں ہو سکتی جب تک ہم اپنے آپ کو، اپنے جسم کو پاک نہ رکھیں۔ شرط عبادت کے لیے شرط پاکی ہے، اس لیے مجھے اور آپ کو پاکی کن چیزوں سے ہے؟ پاک شخص کون ہے، ناپاک شخص کون ہے، نجس کون ہے، نجاست کیا ہے، حدث کیا ہے، یہ سب چیزیں معلوم کرنے کی ضرورت تھی، کیونکہ یہ عبادتوں کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ تو اس عبادتوں کے مہینے کو ہم کس طرح سے استقبال کریں گے، کیسے ہم اس کی مہمان نوازی کریں گے، کیونکہ اس میں عبادتیں کرنا ہی ہمارا اہم مقصد ہے۔ تو عبادتوں کے لیے جو چیز ہمارے لیے ضروری ہے، وہ چیز میں جب تک ہم مکمل نہیں ہو سکے تو ہماری وہ عبادتیں جس کی تیاری ہم ابھی سے کر رہے ہیں یا کوئی کچھ پہلے سے ہی کر رہا ہوگا، تو اس لیے میرا اور آپ کا جاننا ضروری ہے کہ ہم کیسے پاک ہوں گے اور پاک ہو کر اللہ کے سامنے ہم کیسے ٹھہریں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ۔ حیض ہے کیا؟ یہ چیز تو سب کو معلوم ہے، تو قرآن سے ہم کو حیض کی دلیل بہت جگہ سے ملتے ہیں، جسے میں نے خطبہ مسنونہ میں آپ کے سامنے ایک آیت کی تلاوت کی، اور اب جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں کلیئر الفاظ اللہ تعالیٰ نے بتا دیے کہ حیض، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، عورتوں سے الگ تلگ رہا کرو جس وقت وہ حیض میں ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا۔ تو یہ حیض کا ورڈ ہمیں قرآن سے خود ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی تعریف ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ حیض کا لغوی معنی ہوتا ہے سیلان کا، یعنی نکلتی ہوئی کوئی چیز، یعنی لکوڈ جسے سیلان کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح حیض اس خون کو کہتے ہیں جو بالغہ عورت کے رحم سے نکلتا ہے، اور کچھ مخصوص اوقات میں اس کی وہ عادی ہو جاتی ہے وہ عورت، اور اس میں اولاد کی تربیت کی حکمت بھی مظہر ہے۔ اس کا کم سے کم وقت 1 دن اور 1 رات ہے، اور اس کا زیادہ سے زیادہ وقت 15 دن ہے، اور عام طور پر 6 یا 7 دن آتا رہتا ہے۔ یہ حیض کی اصطلاحی تعریف ہے، حیض کی اصطلاحی تعریف۔ طہر یعنی حیض کے علاوہ باقی دن، دیکھیے عورت کے لیے ایک مہینے میں 2 اوقات ہوتے ہیں، ایک طہر، ایک غیر طہر، یعنی حیض کے دن تھوڑے اور طہر کے دن تھوڑے، حیض کے دن جس میں ناپاک ہو اور طہر جس میں پاک ہو۔ تو طہر یعنی حیض کے علاوہ باقی تمام دنوں کو طہر کہا جاتا ہے۔ اس کی مدت بھی آپ جان لیں، دیکھیں کہ اس کی کم سے کم مدت 13 یا 15 دن ہے، کم سے کم مدت۔ جیسے حیض کی کم سے کم مدت کیا تھی؟
1 دن یا 1 رات، اور زیادہ سے زیادہ 15 دن. اس کی یعنی طہور کی کم سے کم مدت 13 یا 15 دن ہے، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں. ٹھیک ہے، حد نہیں. عام طور پر طہور 23 یا 24 دن بھی رہتا ہے. اس بارے میں عورتوں کی 3 اقسام ہیں. کتنے قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں. پہلی بار حائضہ ہونے والی عورت، جی پہلی مرتبہ حیض آنے، جس کو پہلی بار حیض آیا ہو، وہ ایک ہو گئی. 3 اقسام ہے نا. پہلی کہ وہ پہلی بار حیض والی ہوئی ہو، اور دوسری وہ عورت جس کی ہاں حیض کی ایک عادت معلوم ہو. جیسے ہر کسی کو اپنے اپنے حیض کی حالت معلوم ہوتی ہے. عادت کیا ہے؟ عادتاً وہ کتنے دن اس کو حیض آتا ہے، کتنے دن نہیں آتا، یہ ہر کسی کو معلوم ہوتا ہے. کوئی 3 دن، کوئی 4 دن، کوئی 5 دن، کوئی 6 دن، کوئی 10 دن، کوئی 11 دن، اس طرح. ٹھیک ہے، 2 ہو گئی عادتاً. اور تیسری استحاضہ والی عورت ہے، اور ہر ایک کے الگ الگ احکام ہے. ٹھیک ہے، ہر ایک کا حکم الگ الگ ہے. پہلی جسے پہلی بار حیض آیا ہے، وہ خون دیکھتے ہی نماز، روزہ اور جنسی ملاپ کو ترک کر دیں. ایام طہور یعنی پاکیزگی کے دنوں کا انتظار کرنا چاہیے. 1 دن رات کے بعد پاک ہو جائے یا 15 دن کے بعد، تو اس کے بعد نہائے اور نماز پڑھے. دیکھیے یہاں پر مدت جو بتائی گئی، 1 دن یا 1 رات کے بعد بھی اگر وہ پاک ہو جاتی ہیں تو اسے نہا لینا چاہیے. میری اور آپ کی جو عادت ہے، اس عادت کو بازو رکھ کر ہمیں دین پر عمل کرنا چاہیے، اسلام کو فالو کرنا چاہیے. اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا حکم دیا؟ پہلے ہی عورت اپنے آپ کو اللہ سے دور کیے ہوئے ہوتی ہے. جیسے ابھی 3 دن ہے زائد، 3 دن اللہ کا ذکر نہیں کیے، 3 دن نماز میں سجدہ نہیں کیے، 3 دن اللہ کے سامنے نہیں جھکے، تو ہمارا دل پہلے سے ہی بہت ایک مایوسی سی دل پر چھائی ہوئی ہوتی ہے. اس کے باوجود ہم بڑوں کی بات سن کر، نہیں جوان بچی یہ اتنے جلدی غسل نہیں کرنا، اس طرح جو بھی الفاظ بڑوں کے ہوتے ہیں، اس کو اگر ہم سن کر 7-8 دن رک گئے، یا پھر 9 دن رک گئے، یا پھر 11 دن رک گئے، تو کتنی عبادتیں ہماری ضائع جا رہی ہے. سوچیے قیامت کے دن ایک ایک نیکی بھی ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. اور اس میں تو سب سے پہلا سوال ہمارا قبر میں اگر کوئی ہوگا 3 سوالات کے بعد، تو وہ نماز کا ہی ہوگا. تو پھر ہم نماز اتنی آسانی سے چھوڑ نہیں سکتے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ تمہاری حیض کی مدت کچھ نہیں ہے، اپنی عادت کے مطابق ہے. تمہاری عادت کیا ہے؟ تم کو اگر لاسٹ منتھ اپنے مہینے کے لحاظ سے پچھلے مہینے آپ کو عادتاً کتنے دن آیا تھا ہے، اتنے دن آپ کاؤنٹ کریں گے، اس کے بعد آپ غسل کر لیں گے. 6 دن آیا تھا تو 6ویں دن، 7 دن آیا تھا تو 7ویں دن، 2 دن آیا تھا تو دوسرے دن، 3 دن آیا تھا تو تیسرے دن. اس طرح ہم اپنی عادت کے لحاظ سے نہیں کریں گے، بلکہ ہماری بڑی عورتیں کہتی ہیں کہ 3 دن، 5 دن، 7 دن، 9 دن، 11 دن. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس میں اور دیکھنا ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ کیا کریں گی؟ سب سے پہلے یہاں پر جو مدت بتائی گئی ہمیں کہ یا 15 دن یا اس کے بعد نہائے، یا 1 دن. ٹھیک ہے، اگر 15 دن کے بعد بھی خون جاری ہے تو وہ مستحاضہ سمجھی جائے گی. ٹھیک ہے، اور استحاضہ کے احکام کی پابندی کرے گی. 15 دن کے بعد بھی اگر کسی کو حیض آتا ہے تو استحاضہ کیا ہے وہ ہم آگے جانیں گے انشاءاللہ. اگر 15 دنوں کے دوران اسے 1 دن یا 2 دن خون آتا ہے اور پھر رک جاتا ہے، ٹھیک ہے، 15 دن میں یا پھر 15 دنوں کے دوران
1 یا 2 دن خون آتا ہے اور پھر منقطع رک جاتا ہے تو طہر کے دنوں میں نہا کر نماز پڑھے گی اور ایام خون میں رک جائیں گی. جتنے دن خون آ رہا اس دن رک جانا ہے اور جتنے دن وہ پاک ہے اس دن نہا کر نماز پڑھ لینا ہے. اور جس کے ہاں حیض کی ایک عادت معلوم ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم کو ہماری عادت معلوم ہوتی ہے، حیض کی عادت معلوم ہے کہ ہر مہینے میں مقررہ ایام میں اسے حیض آتے ہیں، تو وہ ایام عادت میں کیا کرے گی؟ نماز کو، روزے کو، جنسی میلاب کو ترک کر دے گی. ایام عادت کے بعد اگر خون کا پیلا یا گدلا رنگ دیکھے تو اس کی پرواہ نہ کرے گی. ایام عادت کے بعد اگر کسی کو وائٹ یا یلو ڈسچارج ہو رہا ہے، ریڈ نہیں، کسی بھی قسم سے تھوڑا سا بھی ریڈ نہیں بلکہ یلو یا پھر وائٹ ڈسچارج ہو رہا ہے تو اس وقت وہ اس کی پرواہ نہیں کرے گی. اس کی دلیل کون ہے؟ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ کننا لا تعد الصفور او القدرة بعد الطهور شيئا. متفق علیہ. کیا فرمایا کہ ہم، حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا، کہ ہم جب طہور کا آغاز کر لیتی یعنی جب ہم پاک ہو جاتی، پاک ہونا جب ہم شروع کرتی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم کیا فرماتی ہوں میں عطیہ رضی اللہ عنہ کہ ہم طہور کا آغاز کرنے کے بعد پیلے یا مٹیالے رنگ یعنی سفید یا پیلے رنگ گدلے پن کی کچھ پرواہ نہیں کرتی تھی، یعنی اسے حیض شمار ہرگز نہیں کرتی تھی. ہاں اگر ایام عادت میں ایسا رنگ دکھے تو وہ حیضی شمار ہوگا. ایام عادت میں آپ کی جتنی دن عادتاً آپ کو حیض آتا ہے ان دنوں میں حیض کے ساتھ ساتھ اگر وہ بھی رنگ دکھا تو آپ اسے حیض ہی شمار کریں گے. تب وہ غسل کر کے نماز روزہ شروع نہیں کر سکتی. لیکن اس پر بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ ایام عادت کے بعد خون جاری رہنے کی صورتوں میں 3 دن تک دیکھیں، پھر نماز پڑھ لے نہا کر. اس صورت میں اگر خون 15 دن سے تجاوز کر گیا تو وہ مستحاضہ کے حکم میں ہوگی. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ ایام عادت کے بعد اگر خون جاری رہے، ایام عادت کے بعد اگر خون جاری رہے تو نماز ترک نہ کرے. ہاں اگر 2 یا 3 بار ایسا ہو گیا تو پھر گویا وہی عادت قرار پائے گی. ظاہراً یہی جو رائے اب میں نے پڑھی آپ کے سامنے یہی قوی ہے علماء کے نزدیک. یعنی دیکھیے اگر حیض آتا ہے، ایام عادت ہماری 6 دن ہے، لیکن کسی مہینے میں اگر 2-3 دن زیادہ ہو گئے، کبھی دوسرے مہینے میں ہم 7 دن تک بڑھ گئے، 3-5 دن آ رہا ہم کو حیض ہمیشہ، لیکن اس کے بعد کبھی ہم کیا 7 دن تک بڑھ گئے سمجھی، تو اسی وقت ہم کو نماز شروع نہیں کرنا چاہیے. ہم طہور تک جب جائیں گے تبھی نماز شروع کریں گے. اب پھر نیکسٹ منتھ ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ مطلب ایسے ہی کنٹینیو ہے یا پھر پہلے کی عادت کے مطابق ہے. اگر پہلے کی عادت کے مطابق ہے تو ہم اس کو شمار نہیں کریں گے، اور وہ جو ایکسٹرا 3 دن ہے وہ استحاضہ میں جائیں گے. لیکن اگر استحاضہ نہیں ہے بلکہ ہم پھر سے مطلب نیکسٹ منتھ بھی وہ 3 دن بڑھ رہے ہیں تو اس کو ہم حیض ہی شمار کر کے اسی کو عادت بنا لیں گے کہ ہماری عادتاً ہماری ایام حیض کی جو عادت ہے وہ ہمارے اتنے دن ہے، مینس 7 دن 8 دن جتنے بھی دن. ٹھیک ہے.
مستحاضہ یعنی استحاضہ وہ عورت ہے جس کا خون مسلسل جاری رہے، ٹھیک ہے، 15 دنوں کے بعد بھی. اگر اس سے پہلے اس کی کوئی عادت یعنی کوئی عادت معروفہ ہو تو اس کے مطابق ہی حیض اور طہور کے دن شمار کر لیں. جس کو 15 دن سے زیادہ حیض آ رہا تو وہ کیا کریں گی، اس سے پہلے اگر کوئی جو بھی اس کے پاس صحیح عادت ہوگی اسی کو شمار کر لے گی اور طہور کے دن شمار کر لے. پھر کیا کرے گی، جتنے دن پہلے اسے حیض آتا تھا وہ دن حیض میں شمار کر کے اور باقی طہور کے دن شمار ہوں گے. پہلے دن کو کیا کرے گی، حیض میں شمار کریں گے اور باقی کے دنوں کو طہور میں شمار کر کے ان دنوں میں غسل کے بعد نماز، روزہ اور وطئی سب جائز ہے. ٹھیک ہے. اور اگر پہلے سے کوئی عادت معروفہ اسے حاصل نہیں ہے، اگر پہلے سے کچھ عادت اس کی نہیں ہے یا عادت تھی مگر اسے اس کا یعنی بھول گئی وہ، تو پھر غور کرے. اگر حیض کے خون کی تمیز سیاہ یا سرخ رنگ کے ذریعے سے ہو سکتی ہے تو اس کے مطابق عمل کرے. اگر رنگ سے بھی امتیاز کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، وہ جانچ نہیں سکتی، تو پھر ہر ماہ 6 یا 7 دن حیض کے بنائے اور باقی ایام استحاضہ کے قرار دے کر کیا کرے گی، جن میں نماز اور روزہ کی ادائیگی کرنی ہے، یعنی طہور کے دنوں میں نماز اور روزہ کی ادائیگی وہ ضرور کرے گی. استحاضہ کے لیے کیا کرے گی عورت، جو عورت مستحاضہ ہے تو اس میں غسل کیسے کرنا ہے اور نماز کیسے پڑھنی ہے. دیکھیں، استحاضہ کے دنوں میں عورت ہر نماز کے لیے وضو کرے، پٹی باندھے اور نماز پڑھے، چاہے خون کثرت سے ہی جاری ہو، اور اس صورت میں ضرورت کے بغیر اس سے مجامعت نہیں کرنی چاہیے. جیسا کہ حدیث میں مذکور ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت کے بارے میں پوچھا جس سے بہت خون آ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا استحاضہ کے آنے سے قبل مہینے میں جتنی دن اور راتیں وہ حیض میں گزارتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے، جتنے دن اور راتیں وہ حیض میں گزارتی تھی اس کے برابر انتظار کریں اور نماز ترک کر دیں، اتنے دن بس. جب وہ دن گزر جائیں تو نہائے اور کپڑے کی یعنی پٹی باندھ کر وہ نماز پڑھ لیں. دوسری حدیث اس تعلق سے مستحاضہ کے بارے میں، حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہ استحاضہ کی بیماری میں مبتلا تھی. وہ خود انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان دم الحیض فإنه دم اسود يعرفه، تم اچھی طرح جان سکتی ہو. فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخرة فتوضئي وصلي قائما هو علی. یعنی اگر حیض کا خون ہو تو وہ کیا ہوگا، سیاہ ہوتا ہے. حیض کا خون اگر ہے تو وہ سیاہ ہوتا ہے اور پہچانا جاتا ہے. اگر یہی ہے تو نماز سے رک جاؤ، اور اگر کوئی اور رنگ ہے تو وضو کرو اور نماز پڑھ لو، اس لیے کہ یہ ایک رگ ہوتی ہے جسے عرق کہا جاتا ہے، عین رقف، تو جسے عرق کہا جاتا ہے اور وہ ہے استحاضہ. یعنی یہ دیکھیے، جو عادت بھول جائے، یہ حدیث کس چیز پر دلالت کرتی ہے
کہ جو اپنے حیض کی عادت بھول جائے کہ مجھے کتنے دن حیض آتا تھا، استحاضہ ہونے سے پہلے اس کے پہلے دنوں میں، اس کے پہلے مہینوں میں اس کو کتنے دن حیض آتا تھا، اگر اس نے اس کی تعداد بھول گئی، اگر وہ اس کی تعداد بھول گئی ہے تو اس وقت وہ ایسا کرے گی کہ خون کا یعنی رنگت دیکھے گی، اس کی رنگ دیکھے گی، اور اس رنگ کے لحاظ سے اگر وہ سیاہ ہے، پہچانا جا رہا ہے، حیض کا خون سمجھا جا رہا ہے، تو اسے حیض شمار کر کر نماز روزے کو روک دے گی، ترک کر دے گی۔ اور اگر اس کے علاوہ سے دوسرا خون ہے، دیکھیے حیض کا خون کالا گاڑھا ہوتا ہے، استحاضہ کا خون یعنی پتلا پانی کی طرح اور لال ہوتا ہے، تو یہ دونوں کی رنگت کا الگ الگ فرق ہے، اور اسے یہ ایک بیماری ہے، ایک رگ ہوتی ہے، عرق، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا، یہ ایک رگ ہوتی ہے جو کوئی عورت کی کبھی کبھی پھوٹ جاتی ہے، وہ پھوٹنے کی وجہ سے استحاضہ ہوتا ہے، یعنی حد سے زیادہ خون کا نکلنا وہ اس وجہ سے ہوتا ہے، اور وہ ایک بیماری قرار دی گئی، وہ ناپاکی نہیں ہے، ناپاکی کا خون الگ سمجھا جاتا ہے جو ہمیں حیض میں آتا ہے، تو وہ اگر خون آپ کو دکھ رہا ہے، اور ایک چیز، استحاضہ کا خون بدبودار نہیں ہوتا، حیض کا خون بدبودار ہوتا ہے، یہ 3 چیزیں اسے پہچاننے کی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک تو وہ کالا اور گاڑھا، دوسرا بدبودار ہوتا ہے، اور اس کا خون یعنی جو استحاضہ کا خون ہے وہ نہ تو گاڑھا ہوتا ہے، نہ ہی ڈارک میرون، اس طرح نہیں ہوتا، جسٹ لائٹ ریڈ ہوتا، اور اس میں بدبو نہیں ہوتی۔ اور یہ دلیل، یہ حدیث جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ہے، یہ دلیل کس چیز پر دلالت کرتی؟ جو شخص، جو عورت اپنی عدت حیض یعنی اس کی مدت بھول جائے، اپنی عادت بھول جائے، اس کے لیے یہ حدیث دلالت کرتی ہے۔ اور تیسری حدیث استحاضہ کے لیے یہ ہے کہ حمنہ بنت حبش رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں سخت استحاضہ میں مبتلا تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ سے اس بارے میں دریافت کیا کہ کیا کروں میں، اس طرح مطلب مجھے خون زیادہ آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان کی طرف سے دھوکہ ہے، 6 دن یا 7 دن حیض کے شمار کرو، پھر نہا لو، جب صاف ہو جاؤ تو 24 یا 23 دن نماز پڑھ لو اور روزہ بھی رکھ لو، یہی تمہارے لیے کافی ہے، اور ہر ماہ اسی طرح کرتی رہو جس طرح کے عام عورتیں ایام ماہواری گزارتی ہیں۔ اور یہ حدیث کس چیز پر دلالت کرتی ہے؟ جو عورتیں نہ کوئی عادت ان کی مقرر ہو اور نہ ہی وہ حیض اور غیر حیض کا فرق معلوم کر سکتی ہیں، یعنی حیض کے دن کتنے ہو سکتے ہیں، استحاضہ کے دن کتنے ہو سکتے ہیں، اگر وہ اس کے بیچ میں فرق نہیں کر سکتی، ان دونوں کے بیچ میں امتیاز نہیں کر سکتی، تو اس کے لیے یہ حدیث دلیل ہے۔ یعنی جتنے دن نارمل لوگ یعنی نارمل عورتیں جو حیض کے دن شمار کر کے پھر نماز پڑھتی ہے، اسی طرح تم بھی اتنے دن رک جاؤ، پھر اس کے بعد 22 یا 23 دن طہر کے شمار کرو، اور ان دنوں میں تم نماز روزہ رکھو، اور باقی کے جتنے دن جو عام عورتیں چھوڑتی ہیں اتنے دن تم چھوڑ دو، اگر استحاضہ ہو بھی رہا ہے تو۔ اور استحاضہ والی کے لیے، استحاضہ والی عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک منٹ،
وہ نماز کیسے پڑھے گی؟ پہلی چیز تو ایک حدیث یہ ہے کہ استحاضہ والی عورت نماز کے لیے، ہر نماز کے لیے واش روم جائے گی اور پھر وضو کر کے نماز پڑھے گی، ہر نماز کے لیے. ایک حدیث ایسی ہے. اور دوسری حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ استحاضہ والی عورت کے لیے مستحب ہے کہ وہ دن اور رات میں 3 مرتبہ غسل کریں. یا تو ہر نماز کے لیے وہ غسل کر سکتی ہے، یہ ایک حدیث ہے، یا پھر 3 مرتبہ غسل کر سکتی ہے. جیسے فجر میں ایک غسل، صرف فجر کے لیے ایک غسل، ظہر کو تاخیر کر کر، عصر کو تقدیم کر کر، ٹھیک ہے، جمع بین الصلاتین کرنا ہے، اس کو 2 نمازیں ایک ساتھ جمع کرنا ہے، ظہر کو تاخیر کر کے اور عصر کو تقدیم کر کے، عصر کو تھوڑا قریب کر لیں اور ظہر کو تھوڑا دیر کر لیں. جیسے یہ وقت ہے سمجھے، تو اس وقت میں کیا کریں گی؟ وہ نماز پڑھ لیں، غسل کر کے 2 نمازیں ایک ساتھ اکٹھا کر لیں گی. پھر اس کے بعد مغرب کو تاخیر کر کے، عشاء کو تقدیم کر کے ایک غسل کرے گی، پھر اس میں 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھ لے گی. یہ اس کے لیے مستحب ہے، فرض نہیں. اگر وہ صرف وضو کر کے نماز پڑھ لیتی ہیں تو وہ اس کے لیے کافی ہے، جائز بھی ہے، لیکن مستحب یعنی پسندیدہ عمل یہ ہے کہ وہ کیا کرے گی؟ 3 غسل کرے گی دن اور رات میں. ٹھیک ہے، یہ 3 قسم کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. نفاس کسے کہتے ہیں؟ یہ ہو گیا حیض اور استحاضہ. حیض کیا ہوتا ہے، استحاضہ کیا ہوتا ہے، میں اور آپ جان چکے الحمدللہ. اب ہے نفاس. نفاس وہ خون ہے جو ولادت کے بعد، بچے کی پیدائش کے بعد عورت کی شرمگاہ سے خارج ہوتا ہے. اس کے کم سے کم کوئی حد نہیں، کم سے کم کی کوئی حد متعین نہیں ہے. جب بھی عورت پاک صاف ہو جائے تو نہا کر نماز پڑھنے شروع کر دے گی. ہاں، 40 روز سے قبل اس سے وطئی یعنی جماع کرنا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے ایذا اور تکلیف لائق ہونے کا اندیشہ ہے. نفاس کی اکثر جس کی مدت ہوتی ہے وہ 40 دن ہے، اس لیے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کانت النفاس تجلس 40 یوما. نفاس والی عورتیں 40 دن انتظار کرتی تھیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے. نیز فرماتی ہیں ایک اور جگہ کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بچہ جنم دینے کے بعد کتنے دن انتظار کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 یوما الا ان ترى الطهور قبل ذلك. 40 دن تک انتظار کرے مگر یہ کہ اس سے پہلے وہ صاف ہو جائے. یعنی مطلب کیا ہے اس کا کہ اگر وہ اس سے پہلے صاف ہو جائے تو اس وقت بھی وہ نماز روزہ شروع کر لے سکتی ہے. 40 دن تک ہی بیٹھنا، وہ صاف ستھری ہو گئی، اس کے باوجود بھی 40 دن تک نماز روزہ ترک کر رہی ہے تو یہ اس کے لیے مناسب بات نہیں ہے. اگر اس سے پہلے وہ طہر دیکھ لے تو غسل کرے گی اور نماز روزہ سب شروع کر دے گی. وہ اس طرح کرے گی کہ 40 دن گزرنے کے بعد نہائے، نماز پڑھے اور روزے رکھیں، چاہے پاک صاف ہوئی ہے یا خون آ رہا ہے. ہاں، یہ بھی دیکھیے استحاضہ میں شمار ہوگا. اگرچہ 40 دن کے بعد بھی اسے خون آ رہا ہے، اس کے باوجود بھی وہ نہائے گی اور نماز پڑھے گی. ہاں، اگر اس کے بعد بھی اگر خون آ رہا ہے تو وہ مستحاضہ میں شامل ہو جائے گی. بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ نفاس والی عورت 50 دن یا 60 دن بھی انتظار کرے، مگر دینی طور پر احتیاط اسی میں ہے کہ وہ 40 دن ہی نفاس کو شمار کرے، اس کے بعد غسل کر لے. کچھ علماء کی یہ رائے ہے کہ وہ 50 دن یا 60 دن بھی انتظار کر سکتی ہے.
مگر دینی طور پر کیا ہے، احتیاط اسی میں ہے کہ وہ کیا کرے گی، 40 دن میں ہی نفاس کو ختم کر لے گی، یعنی نفاس شمار کرے گی، اس کے بعد نماز پڑھنا شروع کر لے گی۔ طہر کی پہچان طہر کی پہچان کیا ہوگی، ہم پاک ہو گئے ہیں، یہ ہم کیسے پہچانیں گے؟ طہر کی پہچان 2 طرح سے ہو سکتی ہے۔ اولاً عورت کو خالص سفید پانی آ جانا شروع ہو جائے، جو میں نے کل کسی سے کہا تھا، ٹھیک ہے، عورت کو خالص سفید پانی آنا شروع ہو جائے۔ ثانیاً دوسرا کیا ہے، بالکل خشک ہو جائے، یا تو بالکل خشک ہو جائے یا پھر سفید پانی آنا شروع ہو جائے۔ اور ایک حدیث سے بھی ہے کہ صحابیات اس طرح کا عمل کیا کرتی تھی، ٹھیک ہے، کہ اگر کسی کو اس کے طہر کا اندازہ نہیں ہے تو روئی کا ٹکڑا اندر لے جائے اور باہر نکالے، اگر بالکل خشک ہے تو وہ طہر کی نشانی ہے۔ سونے سے پہلے اور بعد ازاں اسی طرح کرے تاکہ معلوم ہو وہ نفاس سے پاک ہو، نفاس سے یا پھر حیض سے پاک ہو گئی ہے یا نہیں۔ ایسا عمل صحابیات کیا کرتی تھی۔ حیض و نفاس میں کیا چیزیں منع ہیں، ٹھیک ہے، یہ پہچاننے کی 3 علامتیں ہو گئی کہ آپ یا تو سفید پانی دیکھ لیں یا پھر بالکل خشکی دیکھ لیں۔ اگر ان دونوں بھی، یہ 2 چیزیں بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو روئی کا ایک ٹکڑا اندر ڈالیں گے، رکھیں گے۔ یہ حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہ انہوں نے حکم دیا کسی صحابیہ کو کہ وہ پوچھ رہی تھی کہ میں کیسے پہچانوں کہ میں طاہرہ ہوں، یعنی میں پاک ہو گئی ہوں، میں یہ چیز کیسے پہچانوں؟ عائشہ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ تم اس طرح کا عمل کرو، روئی کا ٹکڑا لو اور اسے اندر رکھو، پھر اس کے بعد وہ نکال کر دیکھنا، اگر وہ ایک دم خشک ہے تو تم پاک ہو گئی، اگر نہیں ہے تو تم ناپاک ہی ہو۔ اس طرح یہ پہچاننے کی علامتیں ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ہے حیض و نفاس میں کیا کام منع کیے گئے ہیں اور کیا کام جائز ہے، کیا ناجائز ہے اور کیا جائز ہے، یہ معلوم کریں گے۔ سب سے پہلی چیز، حیض و نفاس والی، دیکھیے اس میں استحاضہ والی عورت نہیں آئے گی، کیونکہ استحاضہ والی عورت وہ سب کام کر سکتی ہے جو پاک عورت کرتی ہے۔ استحاضہ والی عورت کیونکہ وہ نماز پڑھ رہی ہے تو باقی کے سب کام بھی وہ کر سکتی ہے، تو وہ نماز پڑھے گی، روزہ رکھے گی، اس کے ساتھ ساتھ جمع کرے گی اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن بھی پڑھے گی۔ اس طرح جو بھی اعمال ایک عام عورت کو کرنے چاہیے کر سکتی ہے، جو طہر میں وہ عورت کر سکتی ہے، استحاضہ والی عورت بھی وہ تمام اعمال کر سکتی ہے۔ لیکن احتیاطاً یہ بتایا ہے کہ اس سے، یعنی وہ ایک قسم کی بیماری بتائی گئی جو عرق ہے، تو اس وجہ سے کیا کریں گے کہ اس سے زیادہ جمع کرنے سے منع کیا گیا ہے، بس باقی سب نیک اعمال وہ کر سکتی ہے۔ حیض و نفاس کے ایام میں ممنوع اعمال کیا کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز، حیض و نفاس والی عورت سے مجامعت کرنا منع ہے، یعنی ہم مصری، جماع، یہ سب چیزیں حرام ہیں، اور اس کا کفارہ بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور پاک ہونے تک ان کے قریب نہ جاؤ، اور یہ گناہ قرار دیا گیا ہے۔ دوسری چیز جو حیض و نفاس کے لیے منع ہے، ممنوع قرار دی گئی ہے، وہ ہے نماز اور روزہ اس کے لیے معنی ہے، یعنی ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ البتہ پاک ہونے کے بعد روزوں کی قضا کرے گی، جبکہ نماز کی قضا نہیں ہے۔
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا الیس اذا حاضت عادت المرأۃ لم تصلی ولم تمس، کہ ایسا نہیں کہ جب عورت حیض والی ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھتی ہے اور نہ ہی روزہ رکھتی ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں روزے کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا اور نماز کی قضا کا نہیں دیا جاتا۔ تو جب حیضہ ہو یا پھر نفاس والی عورت ہو تو روزے اگر اس کے چھوٹ گئے ہیں تو روزے بعد میں رکھ لیں گی، لیکن نماز کی قضا نہیں ہے۔ تیسری چیز، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا احل المسجد لحائز ولا جنب، یعنی مسجد کو حلال نہیں کیا گیا، یعنی مسجد میں جانا اس کے لیے حرام ہے، حلال نہیں ہے، جو عورت حائضہ ہو اور جو جنبی ہو۔ جنابت کی حالت میں جو ہے غسل کرنے سے پہلے تو وہ بھی مسجد میں نہیں جا سکتے، اور جو عورت حائضہ ہو وہ بھی مسجد میں نہیں جا سکتی۔ قرآن کی قرات بھی نہ کرے، حدیث میں ہے لا یقرأ الجنوب ولا الحائض شیئا من القرآن، جنبی مرد اور حیض والی عورت قرآن پاک نہ پڑھے۔ لیکن اس کے کچھ مسائل ہیں جو علماء بیان کرتے ہیں کہ عورت اگر اسٹوڈنٹ ہے، اسے بھول جانے کا اندیشہ ہے تو وہ ورد کر سکتی ہے کیونکہ زبان پاک ہے، جس میں نہیں ہے۔ اس کے بھی استدلال دوسری حدیثوں سے ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کرنے کا حکم دیا لیکن چھونے کا حکم نہیں دیا۔ ہاں، اگر کوئی عام عورت ہے وہ پڑھنا چاہتی ہے تو وہ نہ پڑھے، بہتر ہے، لیکن رمضان میں اس کا اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے پڑھ سکتی ہے۔ اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں، اس میں فتاوے ہمیں ملتے ہیں بہت سارے علماء کے، سلف صالحین کے، تو ہم زبان پاک ہے اس وجہ سے ہم ذکر کیا کر سکتی ہیں، زبان سے قرآن کی تلاوت اور اس کا ذکر، اللہ رب العزت کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ پانچویں چیز ہے حیض کی حالت میں عورت کو طلاق دینا جائز نہیں ہے۔ سبحان اللہ، لیکن میں اور آپ یعنی ہمارا معاشرہ یہ چیز کی تمیز ہی نہیں کرتا۔ اللہ ہدایت دے ہم سب کو، وہ چیز جاننے کی کوئی کوشش بھی نہیں کرتا کہ کیا جو ہم کام کر رہے ہیں وہ کیا اسلام اس کی کیسی اجازت دیتا ہے۔ طلاق کے، نکاح کے مسائل ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ ہم کو ہدایت دے اور اس کے مسائل جان کر صحیح طریقے پر، سنت طریقے پر ہر کام کرنے کی توفیق دے۔ تو دیکھیے، تو طلاق دینا بھی جائز نہیں، بلکہ طہر کا انتظار کیا جائے، اور طہر بھی وہ جس میں جمع نہ کیا ہو، جمع نہیں کرنا چاہیے۔ پھر مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رجوع کرنے کا حکم دیا اور فرمایا اسے ماہواری سے پاک ہونے تک اپنے پاس رکھ لو۔ اس طرح تو اس میں نہ جمع کیا جائے گا اور نہ ہی طلاق دیا جائے گا۔ حیض و نفاس میں جائز کام، جو جائز کر سکتے ہیں، جو حیض و نفاس میں کر سکتے ہیں وہ کام کیا ہے؟ پہلی چیز تو مجامعت کے علاوہ، یعنی ہم بستری کے علاوہ عورت کے ساتھ ہر انداز میں اٹھنا بیٹھنا، بوس و کنار کرنا جائز ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصنعوا کل شیء الا النکاح، جماع کے علاوہ سب کام تم کر سکتے ہو عورت کے ساتھ حالت حیض میں، صرف جماع نہیں کرنا ہے، باقی سب آپ کر سکتے ہیں۔ پھر دوسری چیز، اللہ کا ذکر بھی کر سکتی ہیں، اس لیے کہ اس کی شاعری یعنی وہ ذکر کرنے سے اس کی کوئی ممانعت وارد نہیں ہوئی ہے۔ اللہ کا ذکر کر سکتی ہیں عورت
اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہم نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، اب اللہ کا ذکر بھی نہیں کریں گے تو پھر اور بھی دور اللہ سے ہو جائیں گے. اس وجہ سے ہمیں ذکر تو کرنا ہی کرنا ہے. تیسری چیز، بیت اللہ کے طواف کے علاوہ حج اور عمرہ کے سب اعمال مثلا احرام باندھنا، وقوف عرفہ وغیرہ جائز ہے. طہور اور غسل کے بعد بیت اللہ کا طواف بھی کر سکے گی. اسی حالت میں اگر وہاں ہے، وہ جب طہور ہو گئی تو پھر بیت اللہ کا طواف بھی کر لے گی وہیں پر غسل کر کے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا افعلی ما یفعل الحاج غیر اللہ تو غیر اللہ تطوفی بالبیت حتی تطہری. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ تمام افعال جو حاجی لوگ کرتے ہیں تم کر سکتی ہو، البتہ پاک و صاف ہونے تک طواف نہ کرنا، اور جب پاک و صاف ہو جائے تو تم طواف کر لینا. چوتھی چیز جو جائز ہے، عورت کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں حیض کی حالت میں ہوتی اور پانی پیتی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ منہ لگا کر پانی پیتے جس جگہ سے میں نے منہ لگا کر پانی پیا ہے. یعنی حیض والی عورت کا جھوٹا کھا سکتے، پی سکتے، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھا پی سکتے، سب کر سکتے ہیں سوائے مجامعت کے. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حائضہ بیوی کے ساتھ مل کر کھانا کھانے کی اجازت طلب کی تو آپ نے اجازت دے دی اور فرمایا کہ اس کے ساتھ اچھا رہا کرو. اسلام ہمیں ان تمام چیزوں کی اجازت دیتا ہے، اور ہم عورتوں کو یہ مقام و مرتبہ بھی اسلام ہی نے دیا. اسلام کے آنے سے پہلے کیا حالت تھی کہ کوئی حائضہ عورت ہوتی تو اسے ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا. آج بھی دیکھیں غیر مسلموں کی حالت وہی ہوتی ہے، وہ کسی چیز کو چھونے نہیں دیتے. کیا ہوگا؟ کیا گناہ ہے اس میں؟ ہر عورت کا وہی حال ہے. اللہ سب کو ہدایت دے، سوچنے سمجھنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ بھی تو دیا ہے، چلیے عقیدہ نہیں ہے، اللہ پر اعتقاد نہیں ہے، لیکن دماغ تو دیا ہے نا، اس سے تو بھی ہم سمجھ سکتے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ایسا کرنا کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے. بس اللہ ہم سب کو ہدایت دے. یہ تھا آج کا جو ہم کو پڑھنا تھا. الحمدللہ ہم جان چکے کہ حیض و نفاس کیا ہے، استحاضہ کیا ہے، اس میں ممانعت کے کام کیا ہے، اور اس میں جو کام کر سکتے ہیں وہ کیا ہے، طہور کی پہچان ہم کیسے کریں گے وہ بھی ہم جان چکے ہیں الحمدللہ. لہٰذا میں اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو سننے بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے ہر ایک چھوٹی سی نیکی کو بھی جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے. ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے. ہم جو کام بھی اللہ کی راہ میں کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم تمام کے سارے کام قبول کر لیں. سننے کو اور اس کی نیت رکھیں، آنے والوں کی نیت کو بھی اللہ رب العزت قبول کرے، اور سن کر عمل کرنے والوں کو بھی اللہ رب العزت قبول کرے. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر. کسی کا کچھ سوال ہے تو کر سکتے ہیں آپ لوگ آج کی ٹاپک کے ریلیٹڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میم، یہ کوشچنس آئے میرے کو کہ رمضان میں پورے روزے رکھنے کے لیے
اپنی حیض کی مدت جانتے ہوئے اس کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے ٹیبلٹس جو کھاتے ہیں جس سے کہ حیض آپ کو نہیں ہوتا، پوسٹ پون ہو جاتا، 30 روزے حاصل کرنے کے لیے وہ کیسا ہے پوچھ رہے ہیں، صحیح ہے؟ نہیں جائز نہیں ہے، ایسا نہیں کریں گے آپ. اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ہے حیض، تو ہم اسے بھی دل سے تسلیم کریں گے تو اس پہ بھی ہم کو ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ نے دیا ہے بس. ایک اور کوشچن ہے، دیکھیے، کبھی حیض 4 دن 5 دن کبھی 6 دن ہوتا ہے، تو رمضان میں اگر ہم 4th ڈے اگر بلیڈنگ سٹاپ ہو جائے تو کیا بول رہے روزہ رکھ سکتے ہیں کیا؟ ڈاؤٹ فل ہے تو اب روزہ رکھ سکتے کیا؟ ہو گیا نہیں ہوا تو پھر روزہ کمپلیٹ ہو جاتا بول جیسے. جی جی سنے نہیں، سوری پھر بولیے. ایکچولی یہ پوچھ رہے ہیں کہ کبھی ہے نا 3 ڈے، کبھی 4th ڈے سے سٹاپ ہو جاتی ہے، کبھی 5th ڈے 6th ڈے، ایسا کوئی جی پرٹیکولر ڈے فکسڈ نہیں ہے. تو جی رمضان میں اب 3 ڈیز کے بعد تو بلیڈنگ اگر سٹاپ ہو جائے تو 4th جی ڈے ڈاؤٹ فل ہے لیکن پھر بھی روزہ رہ سکتے ہیں کیا؟ کبھی نہیں ہوگا کبھی ہو جائے گا، تو رکھنا چاہیے کیا نہیں، پھر نہیں رکھنا چاہیے پوچھ رہے ہیں. اچھا، تو ڈاؤٹ فل ہے آپ تو نہیں رکھیں کیونکہ آپ کو آپ کی عادت معلوم ہے کہ 4 دن نہیں ہوگا پھر 5ویں دن ہوگا، تو وہ دن آپ کے حیض ہی شمار ہوں گے. جیسے جی ہاں جی 4تھا دن آپ کو نہیں ہو رہی ہے بلیڈنگ اور پھر 5ویں دن ہوگی آپ کو پتا ہے، تو وہ دن حیض کے ہی شمار ہوں گے. اس وجہ سے نہ رکھنا بہتر ہے. اور حیض کے دنوں میں قرآن کی تلاوت کرنا کیسا ہے بنا ٹچ کیے؟ ہاں، کچھ علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے، لیکن یہ خاص کر اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو حافظ قرآن ہے. ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے علماء نے جائز قرار دیا ہے، باقی کے لوگ رکے رہیں تو بہتر ہے. جی ہلو، السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ہلو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی باجی، یہ حیض کی حالت میں روزہ نہیں رہتے، قضا ہو جاتے روزہ تو پھر بعد میں ادا کر لیتے نا باجی. پھر یہ جی نماز اگر قضا ہو گئے تو کیسا حیض کی حالت میں پھر کب پڑھنا ہے نماز؟ نماز کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیے. نماز کی قضا نہیں ہے لیکن روزوں کی قضا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، نماز کی نہیں ہے باجی. نماز کی قضا نہیں ہے. اچھا اچھا، اگر ہم امیسا بھی کبھی کہیں باہر گئے نہیں ہو رہی نماز تو پھر وہ کب ادا کرنا ہے باجی؟ نہیں، وہ تو ہے ہی نہیں مسئلہ، نماز چھوڑنے کا مسئلہ ہے ہی نہیں. آپ باہر گئے تو بھی آپ کو نماز پڑھنا ہے. قضا کا کوئی تصور ہی نہیں ہے اسلام میں. ٹھیک ہے، اچھا اچھا، ٹھیک نماز ہے. کی قضا کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. آپ جہاں رہے وہاں نماز پڑھیں گے، یا پھر آپ جلدی گھر آ کر نماز پڑھیں گے، یا پھر جہاں رہے وہاں نماز پڑھ لیں گے. تو فرض نماز ادا کر لے سکتے باجی اگر لیٹ ہاں، ہوئے صرف ہوئے تو فرض. جی فرض جی ادا جی کرنا. جی فرض نماز پڑھنا ہے آپ کو. سنن کی مطلب اگر آپ ایسا بزی ہیں کہ آپ کہیں جا نہیں سکتے، جیسے ہاسپٹل کی بات ہے، ویسے تو آپ صرف فرض پڑھ لیں گے. فرض کی ہی پوچھ ہوگی، سنن آپ جب گھر میں ہوں تب پڑھ. جی، جزاک اللہ باجی. آمین بھیا کی. جی کسی اور کا سوال؟ جی میم، یہ ایک کوشچن ہے. حیض کی حالت میں تو ایک تو کوشچن، تو 2 کوشچن ایک ساتھ پوچھ رہے ہیں کہ حیض کی حالت میں سر پہ دوپٹہ اوڑھ کر ہی واش روم جانا ہے کیا پوچھ رہے ہیں. اور ایک سوال یہ پوچھ رہے کہ حائضہ لڑکیاں ہوں یا عورتیں ہوں
ان پر اگر کہیں باہر جائیں تو اثرات آصب کے حملہ ہونے کا ڈر رہتا کیا؟ مطلب کچھ اثرات ہوتے کیا پوچھ رہے ہیں؟ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں رہتا، کیونکہ حائضہ عورت کو بھی وہ پڑھ کے نہیں، ناپاک چیز کی جگہ شیاطین مائل ہوتے ہیں، یہ صحیح بات ہے، جہاں ناپاکی ہو وہاں پر شیاطین حملہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں صبح شام کے اذکار کی پابندی کرنی چاہیے، حیض کی حالت میں صبح شام کے اذکار کی پابندی کرنی چاہیے۔ اور جو آپ نے پہلا سوال کیا کہ واش روم میں یعنی دوپٹہ پہن کے جانا، تو یہ ہمیں سنت سے نہیں ملتا، ٹھیک ہے، کہ آپ واش روم میں دوپٹہ پہن کر جائیں۔ ان کا پوچھنے کا، ایک منٹ میم، یہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کا پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ واش روم میں اسپیشلی بولتے نا کہ شیاطین ہوتے ہیں جہاں پر غلاظت ہوتی ہے، تو اس لیے کہ بال نہیں دکھنا بول کے اس لیے پوچھ رہے ہیں۔ نہیں، بال سے ہی مطلب اثر ہوگا ایسا کہیں نہیں ہے، ٹھیک ہے، بال سے ہی اثرات ہوں گے ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ ہاں، لیکن آپ کیا کریں گے؟ دعا پڑھ کے جائیں گے، آپ شیاطین سے محفوظ ہو جائیں گے۔ آپ جب باتھ روم میں جائیں گے اندر، تو اس سے پہلے باہر ہی آپ دعا پڑھ کے جائیں، آپ محفوظ رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہیں گے، تو کیونکہ دعا آپ کا یہاں سے معنی ہی وہی ہے نا، شیاطین ہاں، مرد اور عورت سے شیاطین مرد حفاظت۔ اور شیاطین عورتوں سے اللہ مجھے پناہ میں لے لے، اپنی پناہ یعنی ایک دم پروٹیکشن میں لے لے۔ تو پروٹیکٹ اللہ رب العزت جب کر رہا ہے تو ہمیں کیا کس چیز کی ضرورت ہے؟ ٹھیک، بے شک۔ اور کوئی سوال؟ یہاں پر ہے نا، نفاس کی مدت کتنی ہے؟ 40 ڈیز کے اندر بلیڈنگ ختم ہو جائے تو نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ ہاں، وہی میں نے کہا نا کہ کب ختم ہو جائے؟ جب آپ غسل کریں گے اور نماز پڑھیں گے۔ ایک اور چیز آپ بولے کہ نا 15 ڈیز کے بعد اگر یہ پوچھ رہے ہیں، ایک منٹ میم، جی، حیض میں جو 15 ڈیز کے اوپر جب ہو جاتا تو آپ نے بولا ہے کہ پھر ہے نا اس کے بعد پٹی بند کر نماز پڑھنا ہے نا، تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ اور غسل کا بھی جو بول رہے ہیں آپ، اگر ہم غسل بار بار نہ کر سکے تو کیا کرے پوچھ رہے ہیں۔ ہاں، تو میں بھی وہ بھی بتایا ہوں نا کہ غسل نہ کرنے پر استحاضہ ہے آپ کا، آپ غسل نہیں کر سکتے، صرف وضو کریں، ہر نماز کے لیے واش روم جائیں گے، شرمگاہ کو دھوئیں گے، پھر اس کے بعد وضو کر کے نماز پڑھیں گے۔ جی، اور کوئی سوال پوچھیے۔ نفاس کی مدت مقرر ہے کیا پوچھ رہے ہیں؟ 40 دن مقرر ہے، 40 دن مقرر ہے، لیکن اگر اس سے پہلے بھی آپ کو طہر نظر آ جائے تو آپ نماز روزہ شروع کر لیں گے غسل کر کر۔ جی السلام علیکم میم۔ اس کی زیادہ سے زیادہ تعداد بتائی گئی، لیکن اس سے کم تعداد نہیں بتائی گئی۔ نفاس کی جو ہے زیادہ سے زیادہ تعداد بتائی گئی، لیکن اس کی کم سے کم نہیں بتائی گئی۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ 40 دن، کم سے کم نہیں بتائی گئی، اس کی کوئی مدت نہیں ہے۔ جی پوچھیے، کوئی سوال کر رہے تھے؟ جی میم، اگر رمضان کے مہینے میں حیض کی وجہ سے جو چھوٹے ہوئے نیکسٹ شوال کے منتھ میں رہ کر اور 6 جو اپن رہتے ہیں شوال کے 6 روزے، وہ رہ سکتے ہیں کیا؟ ہاں، رہ سکتے ہیں، ویسے بھی رہ سکتے ہیں۔ جی شکریہ۔ جی
وہی ابھی میم بولے نا نفاس کی مدت کتنی ہے پوچھ رہے نا، ابھی بولے نا میم آپ کو. اور دیکھیے کیا یہ ڈریسز پہ کوئی پکچر اتر کے رہے تو نماز ہوتی ہے کیا؟ نہیں ہوتی. کسی جاندار کی پکچر آپ کے ڈریس پہ ہے تو آپ کی نماز قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ جہاں جاندار کی پکچر یا فوٹو ہو وہاں فرشتوں کا آنا جانا بند ہو جاتا ہے. اگر کسی کا حمل ضائع ہو جائے تو کیا ان کو 40 دن کی مدت تک انتظار کرنا ہوگا یا پاک ہو کر کیا ہے، نماز ادا کی جا سکتی؟ نہیں، انتظار کرنا نہیں ہوگا. جب تک ان کا خون آئے گا اسی وقت تک ان کی بھی مدت رہے گی. اس کے بعد وہ غسل کر کے نماز پڑھے گی. اسقاط، اگر کسی کا حمل اسقاط ہو جائے خود بخود، اپنے سے کروانا جائز نہیں ہے. اس کی بھی ایک لمبی ٹاپک ہے، لیکن وہ ہمیں ابھی فی الوقت ضروری نہیں تھی، اس لیے میں نے وہ نہیں لیا. جی وہ ایکچولی اس لیے وہ ہے کہ یہ جو پرانے زمانے کے جو ہوتے خواتین وہ لوگ فورس کرتے ہیں کہ نفاس کا پانی نہیں لانا بولتے ہیں. اچھا. نہیں. میرے ساتھ ایسے ہی ہوا تھا میم. اچھا. 4 months کا جب میرا ضائع ہو گیا تھا تو مسکیریج ہو گیا تھا میرا. جی جی جی. خیر دوبارہ میں اتنا بول رہی تھی لیکن سنے نہیں وہ. نہیں کرنا چاہیے. اور اسلام کی بات جب آئے تو ہمیں کسی کی سننا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ سزا آپ کو بخود نہیں ہوگی نا. نہیں، کیونکہ 21 days کے بعد اسٹاپ ہو گئے تھا تو ہے نا. ابھی ہے نا ساتھ میں جو سسرال والے ہیں ان سے پوچھ کے وہ بولتے ہیں کہ ایسے نہیں ہوتا، اپنی ضد پہ نہیں رہنا، ایسے ایسے کر کے. تو پھر میں ہے نا ہسبینڈ سے وہ کر کے پھر جلدی ہی 1-2-3 دن میں ہی میں اسٹارٹ کر دی تھی، لیکن آج تک میرے کو سننا پڑتا ہے اس کے لیے، تو اس لیے میں بول رہی تھی. جی جی رہتا بالکل ہے بھی ایسا. رک گیا تھا میم تو یہ تو ایسا وہ نہیں ہے نا، نماز بیکار میں قضا ہو جاتی. خزاں نہیں چھوٹ جاتی. خزاں کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے نا اسلام میں. نہیں وہی چھوٹ جاتی یا وہ ہے تو. اللہ رحم کرے. اور کوئی سوال ہے؟ پوچھیں پلیز. یا پھر ہم میٹنگ اینڈ کریں. اٹھیے 1 منٹ کچھ ٹائپ کر رہے ہیں. حائضہ اگر ہو تو قرآن کی تعلیم دے سکتے ہیں کیا؟ اس کے لیے الفاظ کو توڑ کے پڑھنا ہے کیا پوچھ رہے ہیں؟ ایسی کوئی مشروعیت ہمیں قرآن و حدیث سے نہیں ملتی کہ آپ توڑ کے پڑھیں. ہاں آپ بالکل قرآن کا علم دے سکتی ہیں. یہ ہم بھی سنے تھے میم کہ جب پیریڈز میں ہو تو ڈائریکٹلی قرآن ٹچ نہیں کریں گے اور پوری آیت ایک ساتھ نہیں پڑھیں گے، آیت کو توڑ کے پڑھیں گے حرف. نہیں. میرے حال ہو گیا. اور کوئی سوالات ہے؟ نہیں ہے؟ کیا ہے بولیے جلدی سے. ماشاءاللہ بہت معقول معلومات ہوئی. ٹھیک ہے. حیض میں خون کے دھبے کپڑوں پہ لگے تو نماز ہوگی کیا؟ نہیں.
لگے ہوئے مطلب آپ دھوئیں گے, دھونے کے بعد اگر دھبا نہیں جا رہا ہے لیکن حیض صاف ہو گیا ہے تو دھبے کی وجہ سے نماز نہیں, مطلب ہوگی نماز, ہوگی نہیں ہوگی ایسا نہیں ہے, ہوگی نماز. کپڑے تو پاک ہو گئے نا. ہاں کپڑے تو پاک ہو گئے ہیں, اس لیے کیونکہ جب نبی حیض تو کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے اس تعلق سے کہ حیض کا کپڑا دھویا کرتی تھی لیکن اس پر دھبا رہ جاتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ دھبے سے کچھ نہیں ہوگا, وہ تو پاک ہو گیا ہے. اور کوئی سوالات؟ پوچھئے, امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے. اللہ الحمدللہ بہت معقول معلومات ہوئی. بس اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین یا رب آسانی العالمین. فرمائے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ٹھیک ہے میم. جی جی جی. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ باجی, سب اچھا معلومات ہو گئی, سب کچھ اچھا. 3-4 دنوں سے تو بہت اچھا معلوم ہو گیا, آپ کوئی کوشچن پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی, اچھا معلوم ہو گیا. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مطلب معلوم کروانا چاہے دین کیا ہے, مطلب سمجھانا چاہے کہ یہ چیزیں اسلام میں ہے. جی بس اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی, ہم سب مل کے یہ کام کر رہے ہیں. اللہ ہمارے سب کاموں کو قبول اللہ تعالیٰ آپ فرمائے, کو یہ سارے سے جزائے بچائے, خیر دے, اخلاص. اچھا معلومات کی سب اچھا کرے. یہ ٹاپک اچھا تھا, ابھی رمضان سے پہلے سب تیاری کرنے کے لیے یہ بہت ضروری تھا. الحمدللہ. جی الحمدللہ. اور جس کے روزے پچھلے چھٹ گئے ہیں ابھی بھی رہ لے سکتے ہیں, جلدی جلدی رہ لیں, کیونکہ 1 سال کے اندر روزے کمپلیٹ کر لینا ضروری ہوتا ہے. جی 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 انشاءاللہ ضرور. جی دعا کیجیے اللہ تعالیٰ استاذہ تنظیمہ صاحبہ کو بہترین دیندار ہم سفر عطا فرمائے. آمین آمین. اس کی دعا میں تاثیر ہے, نہیں بول سکتے. الحمدللہ ہم کو اتنے اچھے معلومات ہو رہے ہیں, ہاں تو جو اچھا اثر بہترین. جی دعا ہے وہ بھی کرنا ضروری ہے. جی جی صحیح ہے. اللہ تعالیٰ سب کی دعا قبول کر لیں. جی انشاءاللہ آمین. آمین. جی جی میم السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم اگر پریگنینسی کی وجہ سے رہ سکے تو کیا آفٹر ڈیلیوری کے بعد کمپلسری ہو جاتا ہے کیا, وہ روزوں کو کمپلسری کمپلیٹ کرنا پڑے گا؟ ہاں ہاں بالکل کرنا پڑے گا. آپ اس کی مطلب وہ نہیں دیں گے, اس کا کفارہ نہیں ادا کریں گے, بلکہ آپ کو کمپلسری روزے رہنا پڑے گا پریگنینسی کے بعد, وضع حمل کے بعد, جی یعنی بچہ پیدا ہو جانے کے بعد آپ کو جی روزے رکھنا ہوگا ضرور. جی ایک ایک کر کے کبھی بھی رہ سکتے ہیں آپ, ایسا نہیں ہے کہ پورا 1 مہینہ ایک ساتھ رہیں, ایک ایک کر کے کبھی بھی رہ سکتے ہیں. لیکن جی. کیونکہ یہ بیماری ایسی بیماری لیکن نہیں ہے کہ کمپلسری تو کمپلیٹ کرنا. ہاں کمپلسری جی کمپلیٹ کرنا. یہ بیماری کیونکہ ایسی نہیں ہے کہ آپ اس کے بعد اچھے نہیں ہو سکتے. کفارہ کس کے لیے ہے؟ جو ایسا بیمار ہے کہ وہ اس کے بعد اس کے اچھے ہونے کی کچھ توقع نہیں ہے, تو ویسے لوگوں کے لیے کفارہ ہے. جی میم یہ نا رمضان میں روزے کتنے سال سے فرض ہے پوچھ رہے ہیں؟ روزے کی روزے فرضیت. کتنے سال سے فرض ہے, بچوں کے لیے پوچھ رہے شاید. اوکے اچھا 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 ایسا پوچھ رہا ہے, ٹھیک ہے. بالغ ہونے پر روزہ فرض ہے. نہیں اور ایج پوچھ رہے شاید میم, ایج ایک پرٹیکولر. جیسے مطلب نماز کا حکم ہے اسی وقت سے روزے کا بھی حکم ہے. جس طرح نماز کا حکم ہے نا
उसी तरह रोज़न के भी मसाइल इंशाल्लाह आएंगे आपके सामने इंशाल्लाह। उसमें सब चीज़ें डिटेल में मालूम होगी हदीसों के रेफरेंस के साथ। मैम आपकी तालीम कहाँ से हुई पूछ रहे मैम? अल्लाह अकबर। मेरी तालीम हैदराबाद जामिअतुल कुरान से हुई अल्हम्दुलिल्लाह। हैदराबाद से? हाँ, हैदराबाद सैदाबाद जामिअतुल कुरान। अच्छा, ताकि दूसरे बच्चों को भी हम पढ़ा सके बोल रहे हैं माशा। जी, अभी फिल वक्त मतलब हॉस्टल से हमारे हॉस्टल फैसिलिटी निकाल दी गई है, सिर्फ डे स्कॉलर है शायद। अच्छा, ABM जो स्कूल लगा ना वो वहीं पर है मेरा वही मदरसा था, अब फिल वक्त उसमें ABM लगा दिए अच्छा अच्छा। सैदाबाद नहीं में। नहीं, सॉरी बोलने का नहीं है। अच्छा है, मालूमात हुई ना, खुशी हुई मेरे को हैदराबाद से है, फिर मैं बोल सकती हूँ। माशाल्लाह जी तंजीमा मैम को बहुत बहुत सारी अल्लाह ताला जो है ना इल्म से नवाजा। और कल आप बोले ना कि आपके वालिद साहब का एक क्या था वो अ, डराना, आज आपको एक इतना मार जी एक एक मार मार है ना, आज आपको इतना माशाल्लाह से आलिमा बनाती है। इसलिए आज मैं मखसूस स्पेशली लिखी तंजीमा तबस्सुम साहिबा बिनते कलीम साहब। अल्लाह अकबर जज़ाकिल्लाहु खैरन। अल्लाह ताला उनको खुश रखे, अल्लाह ताला उन्हें है ना बहुत बहुत बस लोग है ना मतलब आजकल डॉक्टर्स बनाना है, इंजीनियर्स बनाना है। जी जी माशाल्लाह अल्लाह सेहत दे सदक़े आपके जारिया वालिदैन। बना दे बस, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह सदक़े ताला जारिया आपको बना दे मेरा हर अमल उनके जी लिए जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह सेहत दे और आपके बहुत वालिदैन ज़्यादा को। मसाइल हैं हाइजा के जो मैंने तर्क किए हैं कुछ। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक और टॉपिक होगा ना उसमें कंटिन्यू करेंगे हम इंशाल्लाह। जी बहुत है और इंशाल्लाह। मसाइल इंशाल्लाह। चलिए तो फिर हम एंड करें, हो गए सारे सवाल, मैसेजेस और आ रहे नहीं आ रहे, हो गए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अगर किसी का कुछ सवाल है अभी तो आप लोग नोट करें, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम कुरान और हदीस से आपके सवाल का जवाब देने की, या फिर ग्रुप में मैसेज करें, ग्रुप में आपको भी जवाब मिल जाएगा जो न्यू इंशाल्लाह। ग्रुप बना है बल्कि ना रमदान का, वो ग्रुप में आप हाँ पूछ सकते हैं मैम है ना, जैसे ही उनको देखे फिर इंशाल्लाह जवाब देंगे। इंशाल्लाह। जज़ाकिल्लाहु खैरन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।